بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس سیکرٹری صاحب, ایم ڈی خیبر بینک, سی ای او اخوت, پارلیمنٹیرینز, گورنمنٹ آفیشلز, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. ہمارا جو ایک ویژن ہے عمران خان صاحب کا, ہمارے لیڈر کا, وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, اپنی قوم کو کیسے اوپر اٹھانا ہے اور اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے. اور ہمیشہ قومیں تبھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں جب وہ ایز اے قوم احساس کرتی ہیں. اور اسی احساس پروگرام کا ایک شروعات ہوا اور اس میں الحمدللہ ہم جو اس وقت کر رہے ہیں اس میں ایک ہمارا یہ پروگرام ہے جو کہ احساس نوجوان ہے. اسی طرح احساس ہنر جو ان نوجوانوں کو دیا جائے گا جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل ڈگری ہے. احساس روزگار وہ فری فار آل ہے, فار ایوری باڈی, خواتین و حضرات کے لیے جو روزگار کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ احساس اپنا گھر ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا گھر نہیں بنا سکے اور ان کو ہم نے احساس کیا ہے کہ ہمیں ان کو گھر بنا کے حکومت کو دینا چاہیے. تو یہ سب کی لانچنگ جو ہے وہ اسی ویک میں ہو رہی ہے. آج جس پروگرام کی لانچ ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا مزمل اسلم صاحب کا, اپنے منسٹر کا فائنینس کا, ساتھ ساتھ بینک آف خیبر کا, اخوت کا. کیونکہ آپ یاد رکھیں ویژن تو ہمارے پاس اپنی پارٹی کا اور لیڈر کا موجود ہے, ڈیسیجن پاور جو ہے وہ میرے پاس ہے ایز چیف ایگزیکٹو, لیکن اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے میکینزم جو بنانا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے, وہ بہت ضروری ہے. اور بہتر سے بہتر میکینزم, ٹرانسپیرنٹ میکینزم. اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. تو ان سٹیپس کے اندر میکینزم کے لیے میرے ساتھ بہت ہیلپ کی گئی. جس طرح آپ کو بتایا کہ اخوت ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ انکویسچنیبل ہے. لیکن پھر بھی جس طرح انہوں نے بتایا, کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جس کے ہم امانت دار ہیں, ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, کہ پھر بھی باوجود اس کے کہ ان کی جو ریکوری ہے 99.9%, 20 ارب تک یہ لون بھی دے چکے ہیں, فاٹا میں ان کی ایکس فاٹا میں 100% بھی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں نے بیٹھ کے ان کے پورے سسٹم کو چیک کیا. تو چونکہ ہم امانت دار ہیں, یہ عوام کی ٹیکس کا پیسہ جو ہے عوام کی امانت ہے, عوام تک اس کو ہم نے ٹرانسفر اس طریقے سے کرنا ہے. اس کے لیے مجھے خوشی ہے اور فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. وہ پھر اب جو بھی ڈپارٹمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گا, کیونکہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں اس کو. تو جس طرح یہ یوتھ افیئرس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے یوتھ لون کو وہ کر رہا ہے, تو اسی طرح ہنر والے کو انڈسٹریز والے کریں گے. اور جو ہمارا ادارہ ہے سوشل ویلفیئر کا, وہ جو ہے محکمہ ہے ہمارا, وہ کرے گا ہمارے روزگار پروگرام کو. اور ہمارا جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرے گا اپنا گھر کو, احساس اپنا گھر کو. تو اب آگے امپلیمنٹیشن میں انہوں نے آگے مزید کام کرنا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم ہے ہماری, ایک بہترین سوچ کے ساتھ ہے, اور وہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوام تک اس کو ٹرانسفر کرے گی اور میکسیمم لوگ اس سے مستفید ہوں. اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل تو آپ کو بتا دی گئی ہے, میں اس ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. میں صرف اتنا بتاؤں گا سب کو کہ جو خیبر بینک کے ذریعے لون ہو رہا ہے وہ چونکہ ایک کلسٹر کے اندر ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے کہ جو اپروچ کر سکتے ہیں, اور وہ اس کے اندر اس پروجیکٹ کے لیے جا کے اور اپنا وہ پروجیکٹ پہلے پیش کریں گے, اور اس کے لیے جب وہ لگے گا کہ فیزیبل ہے اور ایک کیپیسٹی ہے ان لوگوں کی اس پروجیکٹ کو کرنے کی, جو تقریباً 5 ملین تک, 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کا بلا سود لون ہے. اور اس میں آپ کو یہی پتا ہو کہ پہلے 20 مہینے تک اس میں گریس پیریڈ ہے, آپ نے 20 مہینے تک کوئی قسط پے نہیں کرنی تاکہ اپنا کاروبار اسٹیبلش آپ کر لیں ایک دفعہ, اس کے بعد آپ کے اوپر قسطوں کا بوجھ آئے. تو آپ نے خود اب اپروچ کرنا ہے. دیکھیں محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے کسی بھی مقام میں. آگے مقام حاصل کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, وہ آپ کو کرنی پڑے گی. آپ کو جانا پڑے گا, اپنا جو آپ کا جو بھی پلان ہے اس کو آپ کو پیش کرنا پڑے گا, پیش کر کے اس کو آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اہل ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے اس میں, تو اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اخوت کا جو ہمارا ماڈل ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارا بہت سا ایسا بھی نوجوان ہے, بچے اور بچیاں جو کہ گاؤں میں ہیں اور ان کی اتنی اپروچ نہیں ہے شہروں تک,
کہ وہ آ سکیں. تو ماشاءاللہ اخوت کا جو سیٹ اپ ہے وہ بہت نیچے گراس روٹ گراؤنڈ لیول تک ہے. تو وہ جو پلان ہے ہمارا اس کے اندر پھر اخوت کے ذریعے, چونکہ ان کی ٹیمیں آلریڈی موجود ہیں, جس طرح انہوں نے بتایا کہ 20 بلین تک یہ لون دے بھی ماشاءاللہ چکے ہیں اور اتنی بہترین ریکوری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو وہ اپروچ ان کے لیے آسان ہونے کے لیے اخوت صرف اس میں نہیں, اس کے علاوہ اور پروجیکٹ بھی جو ہم کر رہے ہیں ان میں بھی ہم نے ساتھ ساتھ ان کو رکھا ہوا ہے, بیسیکلی ٹو اپروچ دا پیپل آن دیئر ڈور اسٹیپس. اور انشاءاللہ یہ بہترین طریقے سے جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرور مدد کرتا ہے. ایک ایسے فائنینشیل کرنچ کے اندر ہمیں جو یہ حکومت ملی اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان حالات میں اپنے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے انشاءاللہ ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اس وقت, یہ انشاءاللہ مثالی پروجیکٹس ہیں. اور یہ بیسیکلی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایسی اپرچونیٹیز ان کو میسر کرے. انفارچونیٹلی اب تک ایسا نہیں ہوا, اس لیے ہمارے لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے. اور کاروبار کرنا, تجارت کرنا یہ سنت ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ ایسے لوگ جو خود اپنا کاروبار کرتے ہیں, خود اپنا کوئی سیٹ اپ ایسا لگاتے ہیں, کوئی تجارت شروع کرتے ہیں, وہ بہت آگے تک بھی جا چکے ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جنہوں نے فوکس کیا ہوتا ہے ایک مخصوص ایسی چیز کو کہ جس کی ایک لمٹ ہے. ایک لمٹ سے آگے اس پہ آپ نہیں جا سکتے. فرض پالیٹکس ہے, پالیٹکس کی کیا لمٹ ہے؟ اب کیا بن جائیں گے؟ ایم پی اے, پہلے آپ کونسلر بنتے ہیں, ناظر بن جائیں گے, ایم پی اے بن جائیں گے, ایم این اے بن جائیں گے, منسٹر بن جائیں گے, پھر چیف منسٹر بن جائیں گے, پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے. بس دیٹس اٹ, ختم. دیر از این اینڈ. اس کے آگے کچھ نہیں ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اس کے آگے گریڈ میں بھی آپ چلے جائیں, کچھ کیڈرز میں یہ ہے کہ گریڈ آپ کا, آپ 8 سے شروع ہوں گے تو 12 تک چلے جائیں گے, 16 تک چلے جائیں گے. آپ اگر سول سروسز میں آتے ہیں تو 17 میں اگر آپ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ 21 تک چلے جائیں گے, 22 تک چلا جائے گا. بس دیٹس اٹ. ادھر اپنے کام کے اندر اسکائی از دا لمٹ. اور آسمان تو ہم نے, لمٹ کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے آسمان ہیں اوپر اور کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. اس طرف کنورٹ ہونا ہے ہم نے اس طرف جانا ہے. وہ کام بھی کرنا ہے کچھ لوگوں نے, ظاہری بات ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے جو فنکشن کو چلانے کے لیے وہ لوگ بھی ضروری ہیں. سرکاری نوکری بھی ہوگی, سرکاری افسران بھی ہوں گے, قانون ساز بھی ہوں گے, پولیٹیشین بھی ہوں گے, اپنا کام کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اس کام کی طرف لوگوں کو لے جانا اس لیے ضروری ہے کہ سرکار اتنی نوکریاں نہ دے سکتی ہے, اور نہیں سرکار کے پاس اتنی نوکریوں کی گنجائش ہے, اور نہیں سرکار کو اتنی نوکریوں کی ضرورت ہے. یہ جو میں لفظ یوز کر رہا ہوں ضرورت کا, یہ بڑا ضروری ہے جاننا سب کے لیے. نہیں ہے ضرورت. یہ پیسہ بیسیکلی تنخواہوں اور پینشن کے لیے ضرورت سے زیادہ دینا عوام کے ساتھ زیادتی ہے بہت بڑی. یہ عوام کی فلاح کے لیے پیسہ لگنا چاہیے, یہ عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے پیسہ لگنا چاہیے, یہ عوام کو بہترین صحت کی سہولیات کے لیے, بہترین تعلیم کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کے لیے یہ پیسہ لگنا چاہیے. کہ بجائے ہم نے ایک پورشن رکھا ہوا ہے کہ بس ہم ضرورت نہیں بھی ہے تو بھرتیاں کیے جو کہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ روزگار وہ والا بھی انشاءاللہ اگر آپ نے دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو انڈسٹریز لگانی پڑیں گی. اسی لیے گورنمنٹ میں آپ کو ایسے نئے ادارے بنانے پڑیں گے جو پہلے ریونیو بھی جنریٹ کریں, اور اسی ریونیو کو جنریٹ کر کے جو امپلائمنٹ آپ اس میں کر رہے ہیں ان کی تنخواہ بھی نکالے, اور ساتھ عوام کے لیے بھی ایک ریونیو جنریٹ کرے اور حکومت کی بھی ریونیو جنریٹ کرے. وہاں پر تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں ایسی بھرتیاں دے ہیو بیکم لائبلٹی آن اس. اس وقت صوبے کا تقریباً 60 ارب کے قریب جو ہے وہ ہر مہینے پینشن اور تنخواہ میں جا رہا ہے, لیکن میں 62 ارب. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہمارا ہو رہا ہے, کیونکہ میں بھی 10 سال سے اس نظام میں ہوں, اس سسٹم میں ہوں, گورنمنٹس میں ہوں, مختلف پوزیشنز کے اوپر, اس سے آدھے لوگوں سے بھی اتنا کام ہو سکتا ہے. ادر دین کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور پولیس آپ کو چاہیے وہ شاید کام ہو. باقی اگر ہم نکمے نہ بنے اور کام کرنے والے بنے اور دفتر بجائے 10 ساڑھے 10 بجے کے آنے کے, صبح ان ٹائم 8 بجے آئیں اور اس کے فوراً بعد بیچ میں لمبی بریکیں کرنے کے اور پھر ٹائم سے پہلے جانے کے, اپنے ٹائم تک بیٹھیں, تو اس سے آدھے لوگوں سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے اوپر سے نیچے تک ہر محکمے میں دیکھا ہے, فرام ٹاپ ٹو باٹم. تو اگر یہ کام ہر مہینے 31 ارب میں ہو رہا ہوتا تو ہر مہینے صوبے پہ لگانے کے لیے آپ کے پاس ان کیش, کیونکہ یہ ان کیش ہے, یہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے, 31 ارب روپے آپ کے پاس ہوتے.
کتنی بڑی رقم تھی ہے، اور زندگی عوام کی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہیلتھ کارڈ 30 لاکھ تک 40 لاکھ تک میرے پاس لوگ آتے ہیں اپلیکیشن دے کے، جی میرا ہیلتھ کارڈ ہے، میرے پیسے کم رہ گئے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ پیسے چاہیے، ڈیلی میرے پاس کیسز آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی بیماری ہیں جو ہیلتھ کارڈ کے اندر کور بھی نہیں ہوتی، لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا، کوئی کینسر کی ایسی ڈیزیز ہو گئی، باقی چیزیں ہیں، اس کے لیے آتے ہیں لوگ، تو یہ ساری اس میں کور ہو سکتی تھی اگر ہم نے اس طرح اوور اینڈ اباؤ اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہ کیا ہوتا بلا وجہ، اور یہی پیسہ اگر ہم نے لوگوں پہ لگایا ہوتا، ان کو روزگار پہ لگایا ہوتا، اس طریقے سے کاروبار پہ لگایا ہوتا، تو وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی میں، ہمارے لائف سٹاک میں، ہمارے ڈے ٹو ڈے میٹرز میں، ہمیں جو مسائل آتے ہیں، ہم کوئی کام کرنے جائیں پرائیویٹلی، ہمیں کہتے ہیں جی 5 دن بعد آنا، ایک گاڑی آپ کی خراب ہو جائے، آپ کہیں جی گاڑی ٹھیک کرانی ہے، کہتے ہیں اے سی خراب ہے، وہ کہتے ہیں ہاں 3 دن بعد آنا، 2 دن بعد آنا۔ آج کل تو ایون یہ حالت ہے کہ گاڑی کو سروس کرانا ہو، آپ کا جاننے والا سروس ڈیک والا نہ ہو، آپ کا ڈرائیور 6-7 گھنٹے لگا کے آتا ہے، کیونکہ ٹائم تو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا ہے ایز اے قوم۔ ہم تو مطلب ایک طرح کا جتنا ٹائم میرے خیال میں ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی ملک میں بھی نہیں ہوگا، یا جس ملک میں ہمارے اتنا ٹائم جن لوگوں کے پاس ہوگا میرے خیال میں ہم سے ہی پسماندہ ہوں گے، اور بہت کم ہی رہ گئے ہوں گے اب، کیونکہ ہم ماشاء اللہ رینکنگ میں اس وقت نیچے سے تو میرے خیال میں ٹاپ کرنے کی پوزیشن میں، اوپر سے ٹاپ کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ٹھیک کون کرے گا؟ ہم نے ہی کرنا ہے اس کو۔